نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان آنے کے بعد الیکشن جیتنے کے بعد بالکل ایک گمنامی میں چلے گئے ہیں، وہ بولتے نہیں کیا ہیں. کسی کو ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ ٹھیک ہے وہ ایک ایزی زندگی گزار رہے ہیں. ٹوڈے ہی از ان سر، وہ جتنے سوئٹزرلینڈ. ووکل تھے پہلے. کیا تم ان سے کیا توقع کرتے؟ چلو مجھے بتاؤ. سر جو آج کل سیاسی کوشچن ماحول فریم کرو پھر میں تمہیں جواب سر دوں جو آج کل سیاسی ماحول چل رہا ہے، جی. جو جس قسم کا ہائیبرڈ نظام چل ان کی رہا ہے. بیٹی جو ہے وہ سب سے بڑے صوبے کی چیف منسٹر ہے. ان کا بھائی پاکستان کا پرائم منسٹر ہے اور سب سے بڑی اچیومنٹ وہ حاصل کر رہے ہیں. اور صاف ظاہر ہے اس معاملے میں وہ ہر وقت نواز شریف کے ساتھ مشاورت میں رہتے ہیں. کیا آپ کو پی ایچ اے کا چیئرمین نواز شریف نے بنایا تھا؟ نو شباز. آپ کو بننا چاہیے تھا بطور صحافی. اس میں بالکل میں یہ کمیونٹی کی سروس کرنی چاہیے. اگر آج بھی مجھے یہ کمیونٹی کی سروس کرنے کے لیے کوئی فرض دیا جائے گا میں کروں گا. اور بڑے مزے کی بات ہے کہ اس سلسلے میں میرے تمام صحافی دوستوں نے اپنے اپنا کردار ادا کیا، میری مخالفت میں ڈٹ کے کیا. اور خود وہ کہاں رہے اور کہاں سرو کرتے رہے، کن کن سرکاری محکموں میں نوکریاں کرتے رہے، مجھے ان پہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن ایک بڑے مزے کی بات ہے، نیب کے جو انچارج تھے شہزاد صاحب داڑھی والے، انہوں نے 2 دفعہ مجھے طلب کیا اسی معاملے پہ. اور ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ سارے جو وقت ہے یہ میں نے بغیر کسی آفس کے، بغیر کسی تنخواہ کے، بغیر کسی پیٹرول کے، بغیر کسی گاڑی کے، بغیر کسی دفتر کے کیا. ان کو یقین نہیں آیا. ان کا بھی موقف وہی تھا جو اجاز چودھری صاحب نے میرے بارے میں ٹیلی ویژن پہ آ کے عمران خان کے کہنے پہ جن خیالات کا اظہار کیا، جن کو میں نے 5 کروڑ روپے کے ہرجانے کا نوٹس بھیجا. تو جب دوبارہ مجھے بلایا گیا نیب کے آفس میں تو میں نے کہا کہ ایسا کریں کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے پاس ڈائریکٹر فائنانس بھی ہے اور ڈائریکٹر ایڈمن بھی ہے، آپ وہ سارا ریکارڈ قبضے میں کر لیں اور پھر اس ریکارڈ کی چھان بین کریں کہ کیا وہاں سے کوئی چیز میں نے لی ہے. تو وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا پھر آپ نے کیا کیوں؟ میں نے کہا یہ اس لیے کہ میرا شوق ہے. اور میں نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ بہت سرو کیا شہر کو. بٹر فلائی پارک بنایا، دا فرسٹ آئیڈیا. جلو بوٹینیکل گارڈن ہم نے بنایا، گریٹر اقبال پارک ہم نے بنایا. لاہور میں سب سے زیادہ پلانٹیشن ہمارے دور میں ہوئی. جو گرین ہیں پلاٹس شہر کے اندر سب سے زیادہ ہم نے بنائے. مجھے تو آج بھی اگر ایسا کام کرنے کا میرے پاس موقع ہو تو میں کروں گا. ایک کام میں نے البتہ اچھا نہیں کیا، کسی کو پسند نہیں آیا. 500 ڈیلی ویجز کے مالیوں کو پکا کر دیا. 500. اور اگر ہم ان سے رشوت لیتے، کم از کم رشوت لیتے تو 4-5 کروڑ کی رشوت تھی، جو میں نے وہ بھی ان لوگوں کی خراب کی جن کے متحد وہ کام کرتے تھے. ہاں یہ برا کام میں نے وہاں پہ کیا اور اس پہ مجھے کوئی سزا دکھ ملنی نہیں چاہیے. ہے، کوئی دکھ نہیں، کوئی افسوس نہیں ہے. سر آپ کی عمران خان سے دوستی تو نہیں، لیکن کیسے مراسم رہے؟ اچھا رہے. مطلب عمران مجھے کہتا تھا تم ایک اچھے انقلابی نہیں ہو. اچھا، اور وہ کیوں کہتا تھا؟ وہ اس کا خیال تھا کہ وہ میرے سے بہتر انقلابی ہے. آپ نے ان کے 2 انٹرویوز کیے. ہاں، ایک انٹرویو میں کتاب پہ اس نے 2011 میں لکھ کے دے دیا کہ وہ اس ملک کا حکمران بنے گا. مجھے بتاؤ کہ جس آدمی کو 2011 میں یہ پتا تھا کہ وہ اس ملک کا حکمران بنے گا تو پھر کون کس کو لے کے آتا ہے؟ بنی گالا میں یہ انٹرویو ہوا تھا سر. جی کتاب میرے پاس پڑھی ہے، اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا پڑا ہے. جی پر یہ ہمارے آج کے سر، لیکن یہ ہسٹری تو ہے، لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. ایک شخص 3 میں نے اس کے 2 انٹرویو کیے، ایک عوام عدالت کی. جی بس. اور اس نے میرے پہ الزام لگایا کہ 2013 کا الیکشن میں نے چوری کیا. اور میں نے بھی جی آپ ٹی وی پر آ کر چیلنج کرتے رہے. میرے بھی ادارے نے 15 دن ٹیلی ویژن کی سکرین پہ ہماری یہ دعوت اس کے لیے چلائی کہ آئیے تشریف لائیے، ثابت کریں کہ ہم نے آپ کو کیسے دھوکہ دیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نوید، جو یہ ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس میں آپ کوئی ایسا فراڈ نہیں کر سکتے. یہ لمحہ بلمحہ چلتی ہے. اس کو آپ
اس میں کوئی بھی چالاکی نہیں کر سکتے، یار کیونکہ ہمارے ہزارہا نامہ نگار اس وقت ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان نامہ نگاروں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو وہ انفارمیشن دے رہے ہیں وہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، کل وہ ذمہ دار ہوں گے اگر غلط سر ہر ایک غلط میکانزم بنا ہوتا ہے، بالکل، ہر ووٹ بالکل، کاؤنٹ کیا جاتا ہے. بالکل بالکل نہیں وہاں سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور جو ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں وہ بھی انڈر اوتھ ہوتے ہیں، وہ ہمارے اپنے آدمی ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی بھیج رہے ہیں اس کا ریکارڈ ہے ادارے کے پاس. سو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. تو 15 دن مسلسل وہ چلتا رہا. تو پھر مجھے ایک دن میر ظفر اللہ جمالی مرحوم کا فون آیا، اور ان دونوں میں ٹیلی فون آیا، انہوں نے مجھے کہا کہ بس کرتے ہیں. تو پھر میں نے شکیل صاحب سے گزارش کی کہ سر اب اس ہم دعوت کو واپس لیتے ہیں. آپ الیکشنز پہ ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں. اگر میں جو لاسٹ الیکشن ہوئے 2024 8 فروری کو، آپ اس کو کتنا منصفانہ اور شفاف سمجھتے دیکھو ہیں؟ میں ایک بات میں بڑے کلیئر بات بتاؤں، الیکشن میں دھاندلی کی نوعیت جو ہے جو الیکشن سے پہلے کی جاتی ہے، پری پول ریگنگ جو ہو جاتی ہے. باقی یہ کہنا ہے کہ ووٹ نہیں پڑے، میں نہیں مانتا. یہ جو لوگ آتے ہیں قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ انسان نہیں ہوتے، پرچی نہیں کٹواتے. اور ہمارا سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے. تمہارا جو ووٹ بنا ہوا ہے، جب تم اندر جاتے ہو تو تمہارا ووٹ کا نمبر ہے، تمہارا شناختی کارڈ نمبر ہے، تمہاری فوٹو ہے، اور جب تمہیں وہ پرچی دی جاتی ہے تو کاؤنٹر فائل کے اوپر تم انگوٹھا لگاتے ہو ہی نہیں لگاتے؟ بالکل لگاتے ہو. اور پھر پرچی لے جا کے کہاں پہ ڈالتے ڈال دی جاتی ہے. رائٹ. اس کمرے میں تمام سیاسی پارٹیوں کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہی نہیں بیٹھے ہوتے. بالکل بیٹھے ہوتے ہیں. تو پھر رات کو شور مچانا کہ ہمیں ہروا دیا گیا یا ہار دیا گیا. کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے جہاں پہ بہت طاقتور گروہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. میں یہ مانتا ہوں کہ پاکستان میں کچھ کانسٹیٹوئنسی ایسی ہیں جہاں پہ دھڑوں کی وجہ سے ایسی زیادتی ہو سکتی ہے. لیکن اب تو کسی نے کہا کہ پولنگ اسٹیشنوں سے بیلٹ بکس کو اٹھا کے لے جا، کہا کسی نے نہیں، کہا کسی نے اور یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں. اب ماضی میں ہوتا ہے. اب کسی نے کہا. اب کبھی کسی نے نہیں میں کہا. کہتا ہوں کہ جو سسٹم بنایا گیا ہے اس سسٹم میں خامیاں ہیں، اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے، لیکن امپروومنٹ کی بات نہیں ہو رہی، الزام تراشی کی بات ہو رہی. سر بالکل اینڈ پہ آ جائیں. 2024 کے الیکشنز کے بعد جو سیٹ اپ سیاسی بنا اور یہ جو ایک ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے، آپ اس ہائیبرڈ نظام سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہائیبرڈ نظام ملک کے لیے ترقی کا سبب بن سکتا ہے؟ ترقی آ پہلے سکتی تمہارے ہے؟ نزدیک ملک کی ترقی ہے کیا؟ سر ایک عام آدمی جس کو 2 وقت کی روٹی آرام سے مل جائے، جس کا بجلی کا بل کم آئے، جو اپنے بچوں کو پڑھا سکے، جس کو صحت کی سہولیات مل سکے. بڑا اچھے خواہش ہیں آپ کی. ایک سیاسی جماعت آئی تھی جو سب کو چور کہتی رہی، اور آپ سب لوگوں کو پٹی یہ پڑھائے گی 2011 سے آن ورڈس کہ 2 خاندان چور ہیں، ان چور خاندانوں کو ختم کر دو. تو ان کے پاس بھی 4.25 سال وفاقی حکومت رہی، اور ایک جگہ پہ 14 سال سے ان کی حکومت ہے. اور یہ جو تمہاری ساری خواہشات ہیں یہ کتنی پوری ہوگی؟ سر اس کا مطلب یہ نظام بھی ڈلیور نہیں کر سکتا؟ میں نے کچھ نہیں کہا. نہیں، آپ نے کچھ نہیں کہا. آپ نے یہ جو اپنی تمہید باندھی اس کا میں نے مطلب تو یہی ہے. میں نے کوئی تمہید نہیں مانی، میں نے حقیقت کی بات کی. اور آپ نے جس پارٹی کی بات کی اس کے اوپر تو خود الزام لگ گیا 190 ملین پاؤنڈز کا، اور اس میں اس کو سزا ہو میں گئی. اس میں نہیں، میں اس پہ نہیں جا رہا. آپ اشارہ تو ادھر ہی کر رہے ہیں. میں کوئی اشارہ نہیں کر رہا. آپ کا سوال یہ تھا، میرا سوال آپ سے تھا، آپ نے بہت پیاری باتیں کی. تو میں نے کہا کہ ہاں ایک پارٹی ایسی آئی جس نے پٹی پڑھائی پورے پاکستان کے لوگوں کو کہ پاکستان کی 2 جو سیاسی جماعتیں، یہ چوروں کی جماعتیں ہیں، فراڈیوں کی جماعتیں ہیں، یہ منی لانڈرنگ کرتی ہیں، یہ پتہ نہیں پاپڑ والوں کی جماعتیں ہیں، یہ پتہ نہیں کس کی جماعتیں ہیں. ٹھیک، وہ اقتدار میں آ گئے. 4.25 سال وہ وفاق میں رہے، اور 14-15 سال سے وہ ایک صوبے میں ہیں. جن خواہشات کا آپ نے اظہار کیا کتنی پوری ہوئی؟ ہمیں نظام کو مکمل طور پہ بدلنا ہے، اور میری یہ تجویز ہے مقامی حکومتوں کا قیام پاکستان میں کیا جائے جیسا کہ ہندوستان میں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وفاق چلتا رہے اور آپ کی جو خواہشات ہیں وہ پوری ہوں، غریبوں کا رول ہو، وہ اپنی قیادت کو خود چن سکیں. اور جب میں لوکل باڈیز کی بات کرتا ہوں، مقامی حکومتوں کی بات کرتا ہوں، تو کم از کم 1.25 لاکھ لوگ منتخب ہوں گے.
ان 1100-1200 کی بجائے 1,00,000-1,25,00,000 لوگ منتخب ہوں گے. جب اتنے زیادہ لوگ منتخب ہوں گے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی. ہمیں توقع کرنی چاہیے اور ہمیں بالکل بے بسی کا جو اظہار ہم کرتے ہیں ہر وقت نہیں کرنا چاہیے. پازیٹیوٹی کا بھی بات کرو. کیوں نہیں ہم بات کرتے مقامی حکومتوں کے بارے میں؟ کیوں نہیں جو کرپشن ہو رہی ہے، بےایمانی ہو رہی ہے، اس کو صحیح طور پہ ایکسپوز کیوں نہیں کرتے؟ ہم چند لوگوں کو کیوں نشانہ بنا لیتے ہیں اور چند لوگوں کو معاف کرتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں صرف سیاستدان ذمہ دار ہیں؟ کیا یہاں کی بیوروکریسی، سول بیوروکریسی اور آرمی بیوروکریسی ذمہ دار نہیں ہے ان تمام خرابیوں کی؟ تو وقت آ گیا کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ ایک مضبوط پاکستان کے لیے سب مل کے کام کریں.